بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، آج ہم پھر حاضر ہیں. آج کے پروگرام میں ہم جناح صاحب کی جو تعلیم انہوں نے پروفیشنل تعلیم لندن سے حاصل کی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. اب یہ سارے پروگرام ہم آپ کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں، آپ کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اور میں آپ سے یہ بھی سوال کروں گا کہ آپ نے کیا لرن کیا ہے کہ یہ جو گریٹ پرسنالٹیز ہیں یا وہ جو بہت بڑے عظیم لیڈرز ہیں یا جو بہت بڑے انقلابی ہیں وہ بچپن سے ہی دوسروں سے مختلف ہیں، اور وہ ظاہر ہے ان کی اپنی ذاتی جو پسند ناپسند ہے اور جو ان کے پیرنٹس نے ان کی پرورش کی ہے. تو یہ جو پہلے کے پروگرامز ہیں یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو آپ کو قائد کی ابتدائی جو زندگی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے، اور پھر آپ کو بتایا جائے کہ قائد اعظم محمد علی جناح شروع سے ہی کوئی آرڈنری اسٹوڈنٹ نہیں تھے، یا ان کی پرسنالٹی کوئی آرڈنری پرسنالٹی نہیں تھی. وہ ڈسٹنگوش تھے ایز اے بچہ بھی، ایز اے ینگ بوائے، ایز اے اسکول اسٹوڈنٹ، ایز اے اسپورٹس مین، ایز اے پوئٹ، اور وہ جتنی بھی چیزیں ان کے اندر تھیں، ان کو شوق تھے، وہ باقی سارے بچوں سے مختلف تھے. اور اس وقت بھی، آج کل بھی ہم ایسے بچوں کو اوپینین لیڈرز کہتے ہیں کہ وہ ایک بچہ جو کام کرتا ہے وہ ساری کلاس کے بچے وہ اسی طرح کے کام کرتے ہیں. تو جناح صاحب ظاہر ہے کہ ایک بچپن سے ہی، اور وہ جو بچپن کی آپ کی گرومنگ ہے یا بچپن سے ہی آپ کو کانفیڈنس ہے، میں نے پہلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ بہت کمزور تھے اور ان کی والدہ کو بہت ہی زیادہ یقین تھا کہ یہ بہت ہی کامیاب میرا بچہ ہوگا. تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے اوپر بھی اس کا جو ہے وہ امپیکٹ آیا. اور جناح صاحب کی جو ارلی ایجوکیشن ہے اس سے آپ کو اندازہ ان کی ٹریولنگ، کراچی سے بامبے جانا اور وہاں پڑھنا، وہاں اسکول کو پسند نہ کرنا، پھر کراچی میں 3 اسکول، پھر میٹریکولیشن، پھر اپرنٹسشپ، اور پھر اب آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ان کا جو لندن کی زندگی ہے اس کے بارے میں تفصیل کا احاطہ تو ہم نہیں کر سکتے چونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، لیکن ہم کچھ موٹی موٹی باتیں ان کی تعلیم کے بارے میں بتائیں گے اور ان کے شوق، انہوں نے کس طرح جو ہے وہ لندن میں اپنی زندگی گزاری. تو 16 سال کی عمر میں وہ 1893 میں انہوں نے لندن کا سفر اختیار کیا. اور ظاہر ہے اس زمانے میں یہ سفر جو ہے وہ بحری جہازوں کے ذریعے ہوتے تھے اور کافی دن لگتے تھے، اور وہ جہاز مختلف پورٹس پہ رکتے تھے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سفر ہے یہ بھی ایک بہت بڑا لرننگ، ایک سیکھنے کا ذریعہ ہوتا ہے. تو 16 سال کی عمر میں 1893 کی سردیوں میں جناح صاحب نے لندن کا سفر اختیار کیا، اور وہ لندن پہنچے. اور انہوں نے ظاہر ہے میں جیسے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے اپنی جو انٹرنشپ تھی وہ اس کو خیر بات کہہ دیا، اور لاء کی تعلیم کو انہوں نے چوز کیا کہ وہ وکالت پڑھیں گے. اور ایک اور چیز، اس زمانے میں ان کے والد صاحب نے، ان کی 3 سال کا تعلیمی دورانیہ تھا، تو وہ 3 سال کے تعلیمی دورانیے کے سارے اخراجات ان کے بینک میں جمع کراتی. تو یہ ظاہر ہے ان کے لیے پیس آف مائنڈ تھا، اور والد صاحب نے یہ مناسب سمجھا ہوگا کہ جتنا بھی تعلیم اختیار جو ان کے اخراجات ہیں ان کی سیونگ ہوگی، اور اس سیونگ کو انہوں نے الگ کر کے تو جناح صاحب کی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ والد صاحب نے ان کو پڑھنے بھیجا تھا، تو یہ وہ پریفرنس ہے پیرنٹس کی کہ آپ جتنا بھی خرچہ اپنے بچوں کی تعلیم پہ کرتے ہیں وہ انویسٹمنٹ ہے، اور اس کو آپ اسی طرح جو ہے وہ خرچ کریں کہ آپ کا بچہ ایک کامیاب شہری بنے گا، ایک اچھا پروفیشنل بنے گا، ایک بہترین انسان بنے گا. تو درسگاہ کا انتخاب، اور اس کے بعد جو جس شعبے کی تعلیم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو قانون کی تعلیم جناح صاحب نے سلیکٹ کی کہ وہ قانون کی تعلیم حاصل کریں.
اور لندن جا کے انہوں نے جو ہے وہ لاء میں اپنا تعلیم جاری کی، اور 1893 جون میں انہوں نے لنکن ان، سب کو پتہ ہے کہ جناح صاحب جو ہیں وہ لنکن ان انہوں نے جوائن کی، اور اسی وجہ سے ہی لنکن ان کو جوائن کرنے کی وجہ سے ہی ان کو جو ہے وہ بعد میں سیاست میں بھی دلچسپی ہوئی۔ تو جب ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب جناح صاحب لندن پہنچے تو انہوں نے ایک کمرہ ایک ہوٹل میں رینٹ کیا، اور پھر اس کے بعد کچھ عرصہ وہ اس کمرے میں رہے، ہوٹل کے کمرے میں، اور پھر وہ تھوڑے عرصے کے لیے 2-3 جگہ پہ انہوں نے قیام کیا۔ ظاہر ہے اس زمانے میں اتنا ٹیکنالوجی کے دور نہیں تھا، آج کل تو بچے انٹرنیٹ پہ اپنی جو اکاموڈیشن ہے اس کو بک کروا لیتے ہیں، اور آن لائن ہی جو آپ کی فیس ہے وہ بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ نام آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ ہوٹل کے کمرے میں 3-4 جگہ پہ اور رہنے کے بعد انہوں نے مسز ایف ای پیج ڈریک کے گھر میں، جس کا جو ایڈریس تھا وہ 35 رسل روڈ ایٹ کنزنگٹن تھا، تو وہاں پہ انہوں نے مسز پیج ڈریک ان کا نام تھا، ان کے ہاں ہاؤس گیسٹ کے طور پہ ایز اے پیئنگ گیسٹ انہوں نے، اور اس ایڈریس جس گھر میں انہوں نے ایز اے ہاؤس گیسٹ اپنا وہ قیام پذیر ہوئے، وہ اس کا ایڈریس 35 رسل روڈ ان کنزنگٹن، لندن کا، سینٹرل لندن کا یہ ایریا ہے۔ تو اس میں انہوں نے اپنی سکونت اختیار کی۔ میں آپ سے یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ جناح صاحب جب لندن میں پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے ایک ہوٹل کے کمرے میں کچھ عرصہ قیام پذیر ہوئے، اور پھر انہوں نے مختلف 2-3 جگہ پہ جو ہے وہ اپنا رہائش اختیار کرنے کے بعد فائنلی وہ ایک گھر میں جو کہ مسز ایف ای پیج ڈریک جس کی مالکن تھی، اس گھر میں وہ قیام پذیر ہوئے ایز اے ہاؤس گیسٹ، ایز اے پیئنگ گیسٹ، اور اس گھر کا جو ایڈریس تھا وہ 35 رسل روڈ ان کنزنگٹن تھا۔ تو یہ یہاں پہ قیام پذیر ہوئے، اور ابھی بھی سب سے بڑی جو فخر کی بات ہے، اگر آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹس ہیں یا آپ لوگ کبھی لندن جائیں تو یہ 35 ایٹ کنزنگٹن، یہ اس ایڈریس پہ جائیں۔ جناح ریزیڈنسی تو آپ نے دیکھی ہوگی جو لیٹر آن انہوں نے ڈونیٹ کر دیا تھا پاکستان گورنمنٹ کو، اور جس میں ہاسٹل بنا ہوا ہے، اسٹوڈنٹس وہاں پہ رہتے ہیں۔ مجھے بھی وہاں پہ چند راتیں جب میں لندن پڑھنے گیا تھا تو مجھے بھی وہاں پہ رہنے کا اتفاق ہوا، اور وہ ایڈریس اور اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن 35 کنزنگٹن 35 رسل روڈ ایٹ کنزنگٹن، اس میں اس ایڈریس پہ جناح صاحب رہے، اور آج بھی اس ایڈریس کے باہر ایک بہت بڑی تختی لگی ہوئی ہے جو کہ یہ کہتی ہے کہ فاؤنڈر آف پاکستان اسٹیڈ ہیئر ان 1895۔ تو ابھی ہم ایک بریک کا وقت ہے، ابھی ہم بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم پھر حاضر ہیں اور ہم بات جناح صاحب کے جو ہے وہ پروفیشنل ایجوکیشن اور لندن میں جو ان کا قیام ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لنکن ان کو جناح صاحب نے جوائن کیا۔ وہاں پہ اور بھی جو ہیں وہ انز آف دا کورٹ تھیں، لیکن یہ بات آپ کے لیے بالخصوص بہت ہی زیادہ دلچسپی ہوگی اس میں کہ جناح صاحب نے لنکن انز کو کیوں پریفر کیا، اور یہ ان کا ایک پرسنالٹی کا ایک اور بہت زبردست جو رخ ہے اس کے طرف آپ کی توجہ دلائے گا کہ لنکن ان کے جو باہر ہیں وہ جو دنیا کے بہت بڑے بڑے لاء گیورز ہیں، قانون دان ہیں، ان کا نام لکھا ہوا تھا، لنکن ہے بھی لنکن ان میں، اور اس پہ ٹاپ پہ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔
تو یہ جناح صاحب اس سے متاثر ہو کے انہوں نے لنکن ان جوائن کی. تو یہ اب جناح صاحب کی ایک سچے مسلمان اور بالخصوص ان کی جو محبت اور لگن ہے اور عقیدت ہے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی طرف آپ کو توجہ دلاتی کہ وہ کتنا ٹرو مسلمان تھے اور ان کی ہمارے پیغمبر سے کتنا لگاؤ تھا کہ انہوں نے وہ دیکھا اور اس میں ان کا حضور پاک کا نام سر فہرست تھا، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے لنکن ان کو جوائن کرنا چاہیے. اور بہت ساری اور بڑی انز آف دا کورٹ تھیں، ان کو انہوں نے جوائن نہیں کیا. تو یہ ایک ان کا حضور پاک سے محبت اور سچے مسلمان اور عقیدت کا جو ہے یہ ایک بہت بڑی مثال ہے. اور پھر ان کی جو جیسے میں نے کہا پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ قانون کی تعلیم ان کی اپنی پسند تھی، وہ قانون دان بننا چاہتے تھے. اور پھر ان کا کتابیں پڑھنے کا شوق تھا اور وہ ان کو سیاست پہ بہت زیادہ جو کتابیں تھیں وہ پڑھتے تھے. اور ایک اور ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو بایوگرافیز پڑھنے کا شوق ہے، تو وہ سیاست کے بارے میں کتابیں بہت شوق سے پڑھتے تھے اور بایوگرافیز. تو یہ ظاہر ہے کہ وہ ایک خود بعد میں دنیا کے ایک عظیم لیڈر کے طور پہ ایمرج ہوئے، لیکن وہ دنیا کی جو عظیم ہستیاں تھیں ان کے بایوگرافیز بھی پڑھتے تھے. تو اگر آپ کو دلچسپی ہو تو میں آپ لوگوں سے کو یہ ضرور ایڈوائز کروں گا کہ آپ کتابیں پڑھیں، اکنامکس پہ پڑھیں، پالیٹکس پہ پڑھیں، ہسٹری پہ پڑھیں، بایوگرافیز پڑھیں. اور کتابیں پڑھنے سے جو آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ یا آپ جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں، اور کوئی ذریعہ اتنا زیادہ نہیں ہے جو کہ آپ کی مددگار ہو آپ کو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے. تو اس سلسلے میں پھر انہوں نے برٹش میوزیم لائبریری کو جوائن کیا اور اس کے وہ ریگولر سبسکرائبر بن گئے. تو یہ اپنی کتابیں جو ان کی دلچسپی کی تھیں، جو کہ پالیٹکس پہ تھیں بالخصوص، اور بایوگرافیز تھیں. لاء کی ظاہر ہے وہ تو ان کا اپنا پروفیشنل فیلڈ تھا، اس کے علاوہ تو وہ برٹش میوزیم لائبریری کے ریگولر جو ہیں وہ سبسکرائبر بن گئے اور انہوں نے برٹش میوزیم لائبریری جوائن کر لی. اور وہاں پہ انہوں نے وہ کتابیں پڑھنے کے شوق اپنا اس کی تشنگی کے لیے وہاں جاتے تھے. اور پھر جب انہوں نے اپنی لیگل ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی تو اس میں اس زمانے میں اور آج بھی شاید جو قانون کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ لاء جب کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی جو پیوپلیج ہے یا لیگل اپرنٹسشپ ہے وہ آپ کوئی نہ کوئی جو بڑی لاء فرم ہے اس کو جوائن کرتے ہیں. اور لیگل فریٹرنٹی وہ بہتر سمجھتی ہے کہ اس کو آپ پیوپلیج یا لیگل اپرنٹسشپ سسٹم کہتے ہیں. اس میں جو کہ صدیوں سے لیگل ایجوکیشن میں ہے، تو اس کو انہوں نے جوائن کیا کہ ان کو زیادہ قانون کا علم ہو اور وہ جو اسٹیبلش بیرسٹر ہیں اس کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آئیں اور ان کو اسیس کیا جائے. اور جو قانون کی کتابیں ہیں وہ پڑھ کے تو انہوں نے لنکن ان سے پار کیا. اور وہ شاید میرے خیال میں بہت ینگسٹ بیرسٹر تھے، کیونکہ 16 سال میں انہوں نے جوائن کیا. تقریباً 19-20 سال سے پہلے انہوں نے اپنا جو بار ہے وہ مکمل کر لی تھی، اپرنٹسشپ بھی کر لی تھی. اور اس زمانے میں ایک اور، اب میں بہت ساری چیزیں آپ کو ان کی زندگی کے پہلو بتاؤں گا، کہ ان کا نام محمد علی جناح بھائی تھا. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنے نام کو چھوٹا کریں. اور اسی زمانے میں جب وہ لندن میں اپنی قانون کی تعلیم مکمل کر رہے تھے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا نام محمد علی جناح شارٹن کریں گے، محمد علی جناح بھائی اپنے نام سے جو ہے اس کو وہ ہٹا دیں گے. تو انہوں نے یہ 30 مارچ 1895 میں لنکن ان میں انہوں نے لنکن ان کاؤنسل میں اپنے نام کی تبدیلی کے لیے درخواست دی. اچھا، یہ بھی ایک جناح صاحب کی زندگی کا بڑا زبردست پہلو ہے
کہ انہوں نے جو چیز کی وہ ان کے پاس جو ایسٹس تھے، جو آمدنی تھی، جو خرچہ تھا، سب ڈاکیومنٹڈ تھا، بہت آرگنائز تھے. ہم آپ کو بعد میں ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ ہر چیز اپنی لکھتے تھے، اور جو کچھ بھی زندگی میں انہوں نے کام کیا وہ اس کو ڈاکیومنٹڈ کیا. تو انہوں نے لنکن ان کاؤنسل جو تھی اور اس کو 30 مارچ 1895 کو، ان کی 19 سال اس وقت عمر تھی، 19.25 سال کے تقریباً، تو انہوں نے وہاں درخواست دی مارچ میں کہ میرا نام محمد علی جناح بھائی سے مختصر کر کے محمد علی جناح کر دیا جائے. تو اس زمانے میں پھر ان کی درخواست پہ غور ہوا، اور اپریل میں 1895 میں ان کو لنکن ان نے گرانٹڈ ہم پرمیشن، انہوں نے ان کو اجازت دی، باقاعدہ اجازت دی کہ وہ اپنا نام محمد علی جناح بھائی سے محمد علی جناح. تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنا نام، جیسے ہم سارے ان کو قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے جانتے ہیں، اور جو ان کا بائی برتھ نام تھا وہ انہوں نے تبدیل کر لیا 19 سال کی عمر میں 1895 میں. جب وہ لندن میں پڑھ رہے تھے تو انہیں یہ 2 بڑی افسوسناک خبریں ملیں. ایک تو ان کی والدہ کے انتقال کی، اور ایک ان کی پہلی بیوی کے انتقال کی. اور وہ ظاہر ہے ان کو اپنی والدہ سے بہت محبت تھی، وہ بہت دکھی تھے، بہت تکلیف میں تھے. لیکن اب یہ ان کی زندگی کا ایک اور پہلو ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، کہ انہوں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا، اور وہ اس دوران واپس کراچی نہیں آئے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت زیادہ آپ جب بحری جہازوں پہ سفر کرتے تھے تو وقت بہت لگتا تھا، اور وہ ظاہر ہے اس چیز کو وہ اپنی تعلیم پہ فوکس کر رہے تھے. اتنی زیادہ پرسنل ٹریجڈی سے ان کو گزرنا پڑا کہ ان کی والدہ، جن کے ساتھ میں پہلے پروگراموں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ بہت زیادہ اٹیچ تھے، ان کو بہت زیادہ لگن تھی اپنی والدہ کے ساتھ. تو اور ان کی جو زوجہ تھیں ان کا بھی انتقال ہوا، تو انہوں نے اپنے پروفیشنل لائف پہ کو کیری کرنے کو، جاری رکھنے کو ترجیح دی. اس کے ساتھ ہی ہمارا پھر ایک وقفے کا وقت ہے، اور پھر ہم ایک وقفے کے بعد پھر حاضر ہیں. خوش آمدید ایک دفعہ پھر. تو ہم جناح صاحب کی پروفیشنل لائف کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے، اور میں بتا رہا تھا کہ کس طرح انہوں نے اپنی پروفیشنل لائف کو فوقیت دی اور وہیں رہے، اور اپنے جو ان کا ذاتی غم تھا اس کے سلسلے میں وہ کراچی نہیں آئے. اور جب وہ لا قانون لنکن ان میں اپنی جو ہے وہ اپرنٹس شپ کر رہے تھے، اور وہ اپنا شروع کا جو ہے وہ لا کو لرن کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ہی جناح صاحب کا جو برٹش پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں بھی بڑی دلچسپی تھی. اور وہ اب یہ میں ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آرڈنری اسٹوڈنٹ نہیں تھے، اب لا پڑھ رہے تھے، لنکن ان میں تھے، اپنی لا کی اپرنٹس شپ کر رہے تھے. لیکن چونکہ ان کی اتنی زیادہ ملٹائی ٹاسکنگ تھی، ملٹائی ڈسپلنری اپروچ تھی، اور کسی بھی بڑے قائد کو، اسٹیٹس مین کو، پالیٹیشین کو، قانون دان کو ظاہر ہے کہ جب وہ براڈر اس کے دلچسپیاں ہوں گی تو پھر وہ آپ کو جناح صاحب کی صورت میں میچور اور میٹیریلائز ہوتی نظر آئیں گی. تو وہ ان کا جو برٹش پولیٹیکل سسٹم میں جو دلچسپی تھی اس کے سلسلے میں، جیسے میں نے کہا کہ وہ برٹش میوزیم لائبریری کے ریگولر سبسکرائبر تھے، اور ہاؤس آف کامنز میں بڑا ریگولرلی جاتے تھے، اور وہاں کی پروسیڈنگز ہیں اس کو دیکھتے تھے. اب جو ہمارے نوجوان سٹوڈنٹس جو وہاں پڑھنے جاتے ہیں تو ان کے لیے لیسنس ہیں ٹو لرن کہ جی آپ ان ایکچوئل جو پارلیمنٹ ہے، جو برٹش پارلیمنٹ ہے، اس کی پروسیڈنگ دیکھنے، وہاں وزٹ وہ کیسے کام کرتا ہے. تو ظاہر ہے ان کی اتنی زیادہ برٹش پولیٹیکل سسٹم میں اور ڈیموکریسی میں اتنی زیادہ دلچسپی تھی کہ وہ فریکوینٹ وزٹرز تھے ہاؤس آف کامنز کے، اور وہاں وہ جاتے تھے. برٹش پارلیمنٹ جتنے بھی لوگ لندن گئے ہیں
تو انہیں پتہ ہے کہ کہاں پہ ہے اور بہت ہی پرومیننٹ بلڈنگ ہے دریائے تیمز کے کنارے. تو وہاں پہ جناح صاحب پالیٹکس کی اپنی جو تشنگی تھی اس کو بجھانے کے لیے وہ ہاؤس آف کامنز میں جایا کرتے تھے. ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاؤں کہ جب وہ گریجویٹ ہوئے فرام لنکن ان بار تو وہ ینگسٹ بیرسٹر تھے اور تقریباً وہ 20 سال کی عمر میں 1896 میں وہ اپنی بار کر کے تو وہ واپس لندن سے واپس انڈیا آ گئے. آل انڈیا اس وقت تھا اور پہلے کراچی ہے. اور اب ایک نیا جناح صاحب کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے اب پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تعلیم کے سلسلے میں ان کا دل بامبے میں نہیں لگا, وہ کراچی پہ. اب جب بار کر کے آئے تو انہوں نے کراچی سے بامبے کو پریفر کیا. اور کیوں کیا کہ جو بامبے کی انوائرمنٹ تھی وہ ان کی پروفیشنل لائف کے لیے انہوں نے انالائز کر لیا تھا کہ جو فائنسٹ لیگل مائنڈز ہیں برِ صغیر میں وہ بامبے میں تھے اور فائنسٹ پالیٹیشینز بھی بامبے میں تھے, پراپر سیٹ آف لرننگ تھی. تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ اپنی جو قانونی جو ان کا پروفیشنل لائف ہے ایز اے قانون دان اس کی تکمیل کے لیے وہ لندن جائیں اور بامبے جائیں اور بامبے میں جا کے انہوں نے پریکٹس شروع کی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ٹاپ کے رنندے تھے وہ بدر الدین تیب جی تھے, وہ گاندھی جی تھے, وہ تلک گوکھل کاؤس جی تھے, دادا بھائی نورد جی تھے, بھوپل بھائی دیسائی تھے, واچا تھے, نریمان اور بہت سارے جو بڑے بڑے قانون دان اور پالیٹیشین تھے وہ سارے بامبے میں تھے. تو وہ ظاہر ہے جناح صاحب اپنی لرننگ کے لیے ان کو ان کی صحبت اور وہاں جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھیں, جو لیگل ایکٹیویٹیز تھیں اس میں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جناح صاحب کی جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے یا پروفیشنل لائف ہے اس کا بہت اہم فیصلہ تھا کہ انہوں نے اپنی قانون کی پریکٹس کو اور اپنی جو ان کا پولیٹیکل اس میں پالیٹکس میں دلچسپی تھی اس کو میٹیریلائز کرنے کے لیے انہوں نے بامبے کو پریفر کیا. اور انہوں نے بیرسٹر ان بامبے ہائی کورٹ اپنے آپ کو 24 اگست 1896 میں رجسٹر کرایا. تو 24 اگست 1896 میں بامبے میں انہوں نے اپنے آپ کو بامبے کی ہائی کورٹ میں بیرسٹر ان بامبے جو ہے وہ رجسٹر کروایا. اور اس وقت انہوں نے ایک اپولو ہوٹل تھا اس کے کمرہ نمبر 110 میں سکونت اختیار کی. تو بامبے میں چلے گئے 1896 میں 24 اگست میں اپنے آپ کو رول کرایا ایز اے بیرسٹر ان بامبے ہائی کورٹ اور اپولو ہوٹل کے 110 نمبر کمرے میں وہ انہوں نے سکونت اختیار کی. اور 1900 میں تقریباً اس کے 4 سال بعد ان کو جو ایکٹنگ بامبے کے ایکٹنگ ایڈوکیٹ جنرل تھے جان مولسورتھ میک فیرسن, ان کے ساتھ ان کو انٹروڈیوس کروایا گیا اور انہوں نے ان کو انوائٹ کیا. چونکہ اتنے پرومسنگ اور بریلینٹ یہ ینگ لائر تھے کہ جو ایکٹنگ ایڈوکیٹ جنرل تھے انہوں نے ان کو انوائٹ کیا کہ آپ میرے دفتر میں میرے ساتھ کام کریں. تو یہ 1900 میں یہ 4 سال کی محنت, انٹیلیجنس اور جو ان کا وزڈم تھا اور جو ان کا بہت ہی زبردست انیشل کیریئر ہے, اور وہ 1900 میں جو ایکٹنگ ایڈوکیٹ جنرل تھے بامبے میں انہوں نے جان مولسورتھ میک فیرسن ان کا نام تھا, انہوں نے ان کو دعوت دی کہ وہ ان کے آفس میں ان کے ساتھ کام کریں. اور پھر ان کی وہ زندگی کا وہ کامیاب دور شروع ہوا اور بہت ہی جلدی بہت سارے ہرڈلز کو وہ کراس کرتے ہوئے انہوں نے اپنا نام ایک بہت ہی بریلینٹ ینگ وکیل کے طور پہ اسٹیبلش کیا
बॉम्बे की कोर्ट में वो, और उनने बल्कि आप समझें कि वो बॉम्बे में, अब ये आप उनकी उम्र 24 साल की बात मैं कर रहा हूँ, 24 साल में बिल्कुल नौजवान उम्र है, उन्होंने अपने आप को एक लीडिंग लॉयर एट बॉम्बे एस्टेब्लिश कर लिया, सब लोग उनको जानते थे, और उन्होंने बहुत ही फेमस केसेस इस यंग उम्र में जो है वो जीते। उनकी जो बड़ी पावरफुल एडवोकेसी थी और लीगल लॉजिक थी, जो वो जिस तरह वो एडवोकेसी करते थे, जिस तरह वो पूरे एक वसूख के साथ और लॉजिक के साथ अपने केस को का दिफा करते थे, तो इन बुनियादों पे उन्होंने अपने आप को बहुत ही मुख्तसर अरसे में वो अपने आप को एक बहुत ही लीडिंग लॉयर के तौर पे एस्टेब्लिश कर लिया। जिन्ना साहब, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो ब्रिटिश डेमोक्रेटिक सिस्टम में उस वक्त बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते थे, और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के ऊपर वो बड़े फर्म थे कि लॉ जो है उसकी सुप्रीमेसी होनी चाहिए, और लॉ हैज़ टू बी एस्टेब्लिश एंड टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। और फिर उन्होंने लिबरलिज्म भी पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी पढ़ा, और वो जो ये दोनों चीज़ें थीं वो उनके लिए, उनकी ज़िंदगी में उनको अजीम लीडर बनने के लिए, जो लिबरलिज्म था, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म था, मैं उनके आपको मज़हब के बारे में लगाव को पहले भी बता चुका हूँ, तो ये वो टूल्स थे जो कि उनकी जो बाकी ज़िंदगी है उसकी कामयाबी और उसको फर्म रखने के लिए बहुत ज़्यादा उनके मुआविन और मददगार हुए, और उन्होंने अपने आप को अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा कानूनदान, और फिर इनिशियली इसी ज़माने में उन्होंने सियासत और डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो अपनी दिलचस्पी वो डेवलप कर ली। तो आज के लिए मैं समझता हूँ कि इतना काफ़ी है। अगले प्रोग्रामों में हम उनके ज़िंदगी के और पहलुओं के बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा अच्छा लगा होगा जिन्ना साहब की ज़िंदगी के वो पहलू जो कि कम लोगों को बताए गए हैं, उनके बारे में आपको हमने आशना करवाया, और मैं दुआ करता हूँ कि आप सब खुश रहें और आपको लोगों के दरमियान अल्लाह ताला खुशियाँ फैलाने वाले बनाए। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ। शुक्रिया।